عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی دان کہتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے، ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں خود، ان کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حاضر ہوا کرتے تھے، اور یہ بڑا مقام ہے ولیوں کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ایک دن نہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور آج میں نے اس وقت تک آپ کی بارگاہ سے جانا نہیں جب تک آپ مجھے کوئی نصیحت نہیں فرما دیتے۔ میں نے عرض کیا بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سفیان بڑی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، تھوڑی سی گفتگو کروں گا، تجھے 3 باتوں کی نصیحت کروں گا، اگر مان لے گا، عمل کر لے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب نصیحت فرمانے لگے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سفیان پہلی بات یاد رکھ کہ اللہ اگر تمہیں کوئی نعمت عطا کرے نا، کوئی بھی نعمت عطا کرے، اور تو چاہتا ہے کہ وہ نعمت ہمیشہ تیرے پاس رہے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ نعمت رب کی دی ہوئی تیرے پاس رہے تو پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا کر، وہ تیرے پاس ہمیشہ نعمت رہے گی، کیونکہ رب فرماتا ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں زیادہ عطا فرماتا رہے گا۔ دوسری نصیحت آپ نے کی، 3 باتیں کی۔ دوسری بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سفیان اگر تمہیں کبھی رزق میں تنگی محسوس ہو، اگر تمہیں لگے کہ میرے رزق میں تنگی آ گئی، بے برکتی آ گئی، یا کچھ ایسا مسئلہ ہو کہ رزق میں تاخیر ہو رہی ہے، رزق میں وسعت نہیں، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمانے لگے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کثرت سے کرنا۔ اس کی دلیل بھی قرآن سے دی، فرمانے لگے دیکھو نا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رب فرماتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جب تم استغفار کرو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تم پر رحمت کی موسلا دھار بارش برسائے گا، پھر اللہ تمہیں رحمتیں برسائے گا تم پر، استغفار کرو۔ فرمایا اگر رزق میں تنگی محسوس ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ استغفار